الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. حضرات محترم، جن ایمان والوں نے اس بہتان میں حصہ لیا تو انہوں نے شیطان کے قدموں کی پیروی کی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو نہ اتباع کرو، پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی وہ کام نہ کرو جن کے کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو اتباع کرتا ہے شیطان کے قدموں کی تو شیطان اس کو پھر کوئی نیکی کی دعوت نہیں دیتا، کوئی نیکی کا حکم نہیں کرتا اس کو. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے. اس حکم سے مراد ہے کہ شیطان دلوں میں بے حیائی اور برائی کے وصف سے ڈالتا ہے. کفر، شرک، بدعات، رسم و رواجات، اور یہ فلمیں، ڈرامے، رقص و سرود، قریانی فحاشی، موسیقی، یہ ڈائجسٹ وغیرہ میگزین جو بھی ہیں، یہ سب پیڑے پٹھے کام شیطان کی اتباع ہے. جتنے برے کام ہیں، بے حیائی والے کام ہیں، یہ کس کی اتباع ہے؟ یہ شیطان کی پیروی ہے، شیطان کی اتباع ہے. اللہ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ایمان والو اگر اللہ کا فضل تم پہ اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، تو کوئی بھی نہ پاک کرتا تم میں سے کسی ایک کو کبھی بھی، یعنی پھر کوئی بھی تم کو پاک نہیں کر سکتا تھا اس بہتان سے، اس بہتان والے گناہ سے کوئی بھی تم کو کبھی بھی پاک نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے تم کو استغفار کرنے کا، توبہ کرنے کا اللہ نے ایک موقع فراہم کیا. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے تم نے توبہ استغفار کی اور پھر تم پہ حد بھی جاری کر دی. اس وجہ سے اللہ پاک نے تم کو اس بہتان والے گناہ سے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا. اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم کو کوئی بھی پھر اس بہتان والے گناہ سے پاک نہیں کر سکتا تھا. فرمایا واللہ یزکی ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک کو پابندی نہیں ہے کہ سب کو ہی وہ پاک کرے. اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے کے پھر اس کی توبہ کو قبول کر کے اللہ گناہوں سے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ بیک وقت سب کے اقوال، سب کی باتیں سنتا ہے بیک وقت، اور پھر جس کی بات چاہتا ہے، دعا چاہتا ہے، اس کی قبول بھی کر لیتا ہے. اللہ بیک وقت سب کے اقوال سنتا ہے، اور علیم بیک وقت سب کو جانتا ہے، بیک وقت سب کو ذرے ذرے کو اللہ جانتا ہے. یہ
حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور یہ مہاجر بھی تھے، مسکین بھی تھے، بدری صحابی بھی تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ واقع عفق کے بعد تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہو گئے کہ میرا رشتہ دار ہو گئے اور میری بیٹی کے خلاف باتیں کریں، پھر اور جو کر رہے ہیں منافع کر رہے ہیں، اس نے کیوں کی؟ رشتہ دار بھی میرا، میری بیٹی کے خلاف اس قسم کی اس نے باتیں کی ہیں۔ تو ناراض ہو گئے وہ صدیق، تو اس کی ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدد کیا کرتے تھے۔ تو واقعی کے بعد ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے میرا رشتہ دار ہو کے میری بیٹی کے خلاف باتیں کی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِي اولو الفضل منکم، نہ قسم کھائیں فضیلت والے تم میں سے۔ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کو کیا کہا ہے؟ فضیلت والا۔ قرآن ہے، ابو بکر صدیق کو کیا کہا ہے؟ فضیلت والا۔ اسی لیے پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات کے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ کس کا مقام زیادہ ہے؟ ابو بکر صدیق کی فضیلت زیادہ ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ ابو بکر صدیق مقام والے ہیں اور فضیلت والے ہیں، اس لیے کہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ابو بکر صدیق سب سے پہلے نبی کے لیے مار کھانے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق سب سے پہلے نبی کے قدموں پہ اپنا پیسہ قربان کرنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق سب سے پہلے اپنی بیٹی اللہ کے محبوب کے نکاح میں دینے والے ہیں، اور ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی کے مصلی پہ آنے والے ہیں نبی کے بعد، اور پھر نبی کے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق نبی کے خلیفہ ہیں، اور وفات کے بعد بھی سب سے پہلے اللہ کے نبی کے روضے میں جانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ہے، فضیلتیں ان کی۔ فرمایا کہ نہ قسمیں کھائیں فضیلت والے تم میں سے، وسار وسعت والے، پیسہ بھی تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ ایوتوا اولی القربی، کہ نہیں دیں گے وہ قریبی رشتہ داروں کو، وہی مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسکین مساکین، مسکینوں کوئی مسکین بھی تھے، والمہاجرین، مہاجرین کوئی مہاجر بھی تھے، بدری صحابی بھی تھے، فی سبیل اللہ کے راستے میں، ولیعفو، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ولیصفحوا، اور درگزر کریں اس سے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تم کو بخشے؟ تم پسند نہیں کرتے؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ بخشے پھر تم بھی بخش دو، تم بھی معاف کر دو مصطفیٰ کو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی صفت ہے بخشنا، اور بخشش کے بعد پھر رحم کرنا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ بہتان لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ اور غافلہ عورتوں پہ، غافل جن کو پتہ ہی نہیں ہے برائی کیا ہوتی ہے وہ عورتیں، اور المؤمنات مومنہ ایمان والی عورتوں پہ۔ ہاں، یہ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن بھی تھی اور غافلہ بھی تھی، اس برائی کا پتہ نہیں تھا، اور ایمان والی بھی تھی۔ یہاں سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، یا پھر دوسری ایمان والی عورتیں بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مراد ہے، دوسری ایمان والی عورتیں بھی ان آیتوں کے مطابق ہیں وہ۔ والذین، ان الذین، بے شک وہ جو لوگ یرمون المحصنات، جو اپنا بہتان لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ اور غافلہ عورتوں پہ، ایمان والی عورتوں پہ، وہ کوئی بھی ہو ایمان والی، امی عائشہ بھی ان سے مراد ہیں، اور کوئی بھی ایمان والی عورت ہو، پاک دامن ہو اور غافلہ ہو، جو ایسی عورتوں پہ بہتان لگاتے ہیں۔ تو فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کیے گئے یہ دنیا میں اور آخرت، یہ بہتان لگانے والے کیا ہے؟ دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور آخرت میں کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے دنیا میں بھی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یوم تشہد، جس دن گواہی دیں گی ان پہ زبانیں ان کی،
اور ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کو جو کرتے تھے۔ اب تو زبان ہماری مرضی کے مطابق بولتی ہے نا، دن قیامت کے اللہ منہ پہ مہر لگا دیں گے، پھر دن قیامت کے زبان اللہ کی مرضی کے مطابق بولے گی۔ ہاں جی، گواہی دے گی زبان کہ یا اللہ یہ کفر کرتا تھا میرے ساتھ، کفر یا کلمے بکتا تھا، یہ شرک بکتا تھا میرے ساتھ، یہ جھوٹی تہمتیں لگاتا تھا میرے ساتھ، ہاں جی، اور یہ کہتا تھا میرے ساتھ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، لگیاں نے موجودہ ہونے لیے کیا ہے، یہ سب شرکیہ جملے لگا دے۔ صدر و مدینہ یہ میرے ساتھ یہ شرکیہ جملے بکتا تھا، اور ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ غیر اللہ کے نام کے حرام بکرے چھکڑے پکڑ کے مزاروں پہ لے جاتا تھا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بول لیں گے اللہ ہمارے ساتھ چل کے شرک کرتا تھا، گناہ کے بڑے بڑے کام کرتا تھا۔ دن قیامت کے اللہ منہوں پہ مورے لگا دیں گے، اور زبانیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، اور کیا بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ ہاں جی، اللہ جس کو چاہے بلا دے میرے بھائیوں، اللہ کی طاقت ہے، کوئی ہاتھ کو بلا سکتا ہے، کوئی زبان کو، پاؤں کو، اللہ چاہے جس کو چاہے بلا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن دے گا اللہ بدلہ ان کو ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح، جی صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک، اللہ ان کافروں مشرکوں جیسا جیسا کفر شرک کیا ہوگا اللہ کی بغاوت، اس حساب سے ان کو کفر شرک کی سزا دی جائے گی۔ وَيَعْلَمُونَ، اور جان لیں گے کہ یہ ان اللہ هو الحق، بے شک اللہ صحیح فیصلے کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جانیں گے دن قیامت کے کہ اللہ صحیح فیصلے کرنے والا ہے، اور المبین، اور حق کو اللہ واضح کرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ مدینہ کے منافقوں نے بہتان لگایا، بدبختوں نے، تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ ام عائشہ صدیقہ بہت پریشان، ابوبکر صدیق، سب صحابہ کرام پریشان، اور منافق خوش تھے۔ اللہ کے محبوب نے مسجد نبی میں اپنے صحابیوں کو جمع فرمایا اور مشورہ لیا کہ میرے صحابیوں مجھے بتلاؤ، عائشہ کے بارے میں یہ منافقی باتیں کر رہے ہیں، بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں۔ مشورہ لیا۔ مشورہ وہی لیتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو، کیوں جی، جو ہر جگہ موجود نہ ہو، جو مختار کل نہ، وہ مشورہ لیتا ہے۔ جو ہر جگہ موجود ہے، عالم الغیب ہے، مختار، اس کو پہلی ہر شے کا پتہ ہے، اس کو مشورہ لینے کی، اللہ کی سے مشورہ لیتا ہے، مشورہ نبی سے ولی سے، جو بھی اللہ نے بڑھایا ہے جی، تو اللہ یا جو بنا رہا ہے اللہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا، نہ لیتا ہے مشورہ وہ لیتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو، ہر جگہ موجود نہ ہو، مختار کل نہ ہو۔ جو مختار کل ہوتا ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، عالم الغیب، اس کو مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ نہیں مشورے لیا کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے محبوب، عورتوں کی کمی نہیں ہے، بڑی عورتیں، یہ مشورہ دیا کہ عورتوں کی کمی نہیں ہے آپ کو، بڑی عورتیں آپ کے لیے۔ یہ مشورہ دے کے بیٹھ گئے، تو اس مشورے کی طرف کسی نے دھیان توجہ نہیں کیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے محبوب، میں بڑے توجہ غور کے ساتھ آپ کے وجود کی طرف دیکھتا ہوں، تو آپ کے وجود پہ نہ کوئی مکھی بیٹھتی ہے نہ کوئی مچھر بیٹھتا ہے، تو جو رب آپ کے وجود پہ مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، مچھر کو نہیں، وہ آپ کے بستر پہ کسی ناپاک کو آنے کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ عمر بول، تیری ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، مجھے یہ بتلاؤ کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے کیا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، جب اللہ نے آپ کا نکاح کیا ہے تو اللہ سے ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک ہو بیوی نے پاک دے دیا۔ جملہ بولا مرنے کے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ بولا، سبحانک ھذا بہتان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کے اعلان کر دے عائشہ کے بارے میں جو رائے عمر کی فرش پہ ہے،
عائشہ کے بارے میں وہی رائے عمر کے رب کی عرش پہ ہے. عمر کے مشورے کو قرآن بنا رہی ہے. یہ جملہ حضرت عمر نے بولا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہی جملہ پیچھے درس میں گزرا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ اکبر کبیرہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہے. دعا مانگی اللہ کے دربار میں کہ اللہ پاک یعقوب سے یوسف جدا ہوا اور مجھ سے تیرا محبوب جدا ہو گیا ہے. اللہ پاک یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی پریشانیاں تیرے دربار میں پیش کی تھی. میں بھی اپنی پریشانیاں تیرے دربار میں پیش کرتی ہوں. اللہ پاک میری پاک دامنی کا بھی آج اعلان کرنا ہوگا. آج میرے آنسوؤں کو بھی پوچھنا ہوگا. تو یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا زمین پہ نہیں ٹھہری بلکہ ساتوں آسمانوں کو چیر کے سیدھی عرش بری پہ پہنچی ہے. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پہ کپ کپی طاری ہوگی. پیشانی پہ پسینہ آ گیا. وحی کے آثار شروع ہو گئے. اللہ کے محبوب نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں عرش سے میری بیٹی کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب نے چادر سے اپنا چہرہ ایسے باہر نکالا جیسے بادلوں سے چاند باہر آتا ہے. اللہ کے نبی کو فرمایا ابو بکر خوش ہو جا قد نزل فی بنتی کی کتاب اللہ. تیری بیٹی کے حق میں اللہ کا قرآن آ گیا ہے. اور میری غمزدہ ایسے جا کے کہنا کہ نہ رو تیرے آنسوؤں کو اللہ نے صاف کر دیا ہے. اور یہ بھی کہنا خود نہ آئے میں اسے لینے کے لیے خود آ رہا ہوں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ نے کہا کہ بیٹی تیرا محبوب خامد آ رہا ہے. اٹھ کر اپنے محبوب خامد کا استقبال کر شکریہ ادا کر. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امی آج میں نہ تیرا شکر ادا کروں گی نہ اپنے والد کا نہ اپنے خامد کا شکر ادا کروں. میں سب سے پہلے اپنے اس مالک کا شکر ادا کروں جس نے عرش بری سے میری پاک دامنی کا اعلان کیا. امی عائشہ کی شان میں اللہ کا قرآن آ گیا. پورے مدینے میں خوشیاں ہیں. عید کے سبھی بندے اللہ کے محبوب خوش ہیں. اس میں آتا ہے جب اللہ کے محبوب مسکراتے تھے خوش ہوتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہمیں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے جنت کے 8 دروازے کھل کے اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گئے ہیں. پورا مدینہ خوش ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا. اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان ایک بچے سے کروایا اور مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام لگایا گیا. تو اللہ پاک نے مریم صدیقہ کے پاک دامنی کا اعلان بھی ایک بچے سے کروایا. لیکن جب اپنے محبوب کی عائشہ کی باری آئی اللہ پاک نے قانون بدل دیا. پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کسی بچے سے نہیں کروایا بلکہ فرمایا محبوب عائشہ کے بارے میں تو نہ بول. عائشہ کے بارے میں خود رب بولوں گا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. محبوب جس طرح میں اپنی توحید میں پاک ہوں تیری عائشہ اپنے دامن میں پاک ہے. ھذا بہتان. یہ بہت بڑا طوفان ہے. یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ قرآن الخبیثات للخبیثین کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور والخبیثون للخبیثات اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. پچھلے نبیوں کی بیوی کافرہ تو ہوئی ہیں لیکن فاجرہ نہیں ہوئی ہیں. تو ہمارے نبی کی بیوی یہ ایمان والی بھی ہیں اور پاک دامن بھی ہیں. ایمان والی بھی ہیں اور پاک دامن بھی ہیں. اسی لیے اللہ پاک فرما رہے الخبیثات للخبیثین کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین. پاک عورتیں کس کے لیے؟ پاک مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات. پاک مرد کس کے لیے؟ پاک عورتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون. یہی لوگ ہیں جو پاک ہیں ان باتوں سے جو منافق بکتے ہیں کہتے ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ پاک ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی کو صحابی اللہ صفوان یہ لوگ کیا ہے؟ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ منافق کہتے ہیں.
لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کا رزق بھی ہے۔ اگر چھوٹی موٹی غلطی ہوگی یا انشاءاللہ کیا ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، بخش دے گا، اور عزت کا رزق بھی ہے، وہ جنت کا رزق ہے ان کے لیے۔ یہاں تک یہ 18 آیتیں جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان ہوئی ہے۔ اب یہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا کہ نا، قیامت تک قرآن بھی پڑھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہی امی عائشہ کی عظمتوں کا اعلان بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ کو اللہ پاک نے 9 خصوصیات عطا فرمائیں، جو کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کسی بیوی کو وہ خصوصیات عطا نہیں فرمائی، مجھ کو اللہ پاک نے وہ 9 خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو میرے نکاح سے پہلے میری شکل دکھائی، یہ خصوصیت ہے امی عائشہ، کسی اور بیوی کی نہیں ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے نکاح سے پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو میری شکل، میری صورت دکھلائی۔ جبریل علیہ السلام جنت کے ایک ٹکڑے میں امی عائشہ کی تصویر لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے نکاح سے پہلے، اور کہا اللہ کے محبوب یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ یہ خصوصیت میری، کسی اور بیوی کی خصوصیت نہیں ہے۔ اور دوسری خصوصیت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب کی سب بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، میں اللہ کے محبوب کی کنواری بیوی ہوں، یہ میری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت فرماتی ہیں کہ یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب دنیا سے رخصت ہوئے تو میری گود میں اللہ کے محبوب کا سر تھا، یہ بھی امی عائشہ خصوصیت ہے۔ چوتھی خصوصیت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں اللہ کے محبوب کی قبر ہے۔ پانچویں خصوصیت فرماتی ہیں کہ بعض اوقات میں اور اللہ کے محبوب ایک ہی لحاف میں ہوتے تھے، جبریل قرآن لے کے آتا تھا، کسی اور بیوی کو خصوصی حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں مجھ کو اللہ کی قسم ہے کہ میری کسی بھی بیوی کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے نہیں آیا، مگر عائشہ صدیقہ کا بستر اللہ کے دربار میں اتنا قبول ہے کہ جبریل بھی انتظار کرتا ہے کب اللہ کا محبوب اٹھ کے عائشہ کے بستر پہ جائے، پھر میں عرش برین سے اللہ کا قرآن لے کے جاؤں۔ چھٹی خصوصیت فرماتی ہیں کہ میں خلیفہ اول کی بیٹی ہوں، یہ بھی کسی کو خصوصی حاصل نہیں ہے۔ اور ساتویں خصوصیت فرماتی ہے کہ میری شان میں میرے حق میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ آٹھویں خصوصیت کہ اللہ نے مجھے پاک پیدا فرمایا اور پھر پیدا کر کے پاک ہستی کے سپردی کر دیا۔ اور نویں خصوصیت یہ کہ اللہ پاک نے مجھ کو اس اپنا منافقوں کے بہتان سے بری کر کے میرے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ آخری جملہ ہے، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کا رزق بھی ہے۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ ہو میرے ماں باپ قربا اس مقدس نام پہ، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہیں اسلام پہ، جس کی عفت کی گواہی دی کلام اللہ نے، جس کی غیرت کے نشاں ہیں دامن ایام پہ۔ اور کہنے والا کہتا ہے کہ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ اللہ لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ اور تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پہ ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، فقط تنہا نہیں اٹھیں گے، معاشر خیر اٹھیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے مسجد نبی میں تشریف لائے کہ دائیں طرف ابوبکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور درمیان میں اللہ کے رسول جب مسجد نبی کے دروازے پہ آئے فرمایا لوگوں مدینے والوں منظر دیکھ لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، دن قیامت کے اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھائی امی عائشہ کا احترام عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ ہماری سب جو روحانی مائیں ہیں سب کا احترام عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے اصحاب کا، اپنے آل کا اللہ پاک ہم سب اللہ پاک اپنے نبی کے اصحاب کا اور اپنے نبی کے آل کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع اور جو اتباع کرتا ہے خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، فإنہ پر شیطان اس کو یامر حکم کرتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور برائی کا، ولولا فضل اللہ علیکم نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پہ اور رحمت اس کی، ما زکا منکم نہ پا کرتا کوئی تم میں سے کسی ایک کو بھی کبھی بھی، ولکن اللہ یزکی من، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا جاننے والا ہے، ولا یاتل اور ناقص میں کھائیں اولو الفضل فضیلت والے منکم تم میں سے، والسعۃ اور وسعت والے، ایو تو یہ کہ نہیں دیں گے اولو القربیٰ رشتہ داروں کو، والمساکین مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو اللہ کے رستے میں، ولیعفو چاہیے کہ وہ درگزر کرے، معاف کر دے، اور ولیصفح چاہیے کہ درگزر کرے، ولا تحبون کیا نہیں پسند کرتے تم، ان یغفر اللہ لکم یہ کہ اللہ تم کو بخش دے، واللہ غفور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ یرمون المحصنات جو بہتان لگاتے ہیں اللہ پاک دامن عورتوں پہ، غافلہ عورتوں میں، والمؤمنات ایمان والی عورتوں میں، لعنوا لعنت کیے گئے ہیں وہ دنیا میں اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم اور وہی ہے واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا، یوم تشہد جس دن گواہیاں دیں گی ان پہ، زبانیں ان کی، وایدیہم اور ہاتھ ان کے، وارجلہم اور پاؤں ان کے، بما کانوا یعملون جو یہ تھے کرتے، یومئذ یوفیہم اس دن دے گا اللہ ان کو دینہم الحق کا بدلہ ان کا، الحق کا صحیح ٹھیک ٹھیک، وَيَعْلَمُونَ اور جان لیں گے یہ ان اللہ بے شک اللہ هو الحق وہ حق ہے یعنی صحیح حق فیصلے کرنے والا ہے، المبین اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے، الخبیثات للخبیثین ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبین اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقول یہی لوگ ہیں کہ پاک کر دیا اللہ نے ان کو اس سے جو یہ منافق کہتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم واسطے ان کی مغفرت ہے اور عزت کا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ بھائی الگ ہی लाइट बंद कर।